نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مرے، ان پر اللہ اور فرشتوں اور انسانوں کی سب کی لعنت ہے۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، اور جو حالت کفر میں مرے، سب سے بدبخت آدمی کفر پر مرنے والا ہے۔ اگرچہ اس کی ساری زندگی اعلیٰ درجے کی عبادت، تبلیغ دین کی خدمت کرنے میں گزری ہو، اور کفر پر مرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی، اس کے فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ یعنی کیسا بدبخت ہے وہ کافر کہ جو ایمان نہ لایا، کافر رہا، ساری زندگی کفر پر گزاری اور کافر ہی مرا۔ فرمایا کہ سب سے بدبخت انسان وہ ہے کہ جو کفر کی حالت میں مرا، اور وہ مسلمان کہ جس نے ساری زندگی جو ہے وہ اسلام کے مطابق گزاری، اسلام پر گزاری، لیکن گناہوں کی نحوست کی وجہ سے مرتے وقت اگر ایمان نصیب نہ ہوا، کلمہ نصیب نہ ہوا، کفر پر خاتمہ ہو گیا، تو وہ بھی اسی آیت مبارکہ کے زمرے میں آتا ہے کہ اس سے بڑھ کر بھی اور کوئی بدبخت نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑھ کر بدبخت وہی انسان ہے کہ جس کا ایمان پر خاتمہ نہ ہوا، کفر کی حالت میں دنیا سے چلا گیا۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مرتے وقت ایمان کی دولت سے محروم ہو جانا یہ سب سے بڑی بدبختی ہے، اور اس وقت ایمان کا سلامت رہ جانا یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اگرچہ وہ کتنا ہی نیک پارسا ہو، عبادت گزار ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، اپنے برے خاتمے سے ڈرتا رہے، خوف زدہ رہے۔ ہمارے بزرگان دین کا بھی یہی طرز عمل تھا کہ وہ سب سے زیادہ برے خاتمے کے خوف سے جو ہے وہ ڈرا کرتے تھے، رویا کرتے تھے، گریزاری کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وقت وصال آیا تو آپ نے رونا شروع کر دیا۔ ان سے کہا گیا کہ آپ امید رکھیے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر گناہوں سے درگزر فرمانے والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے آنسو بہا رہا ہوں، اپنے گناہوں کی وجہ سے روتا ہوں؟ اگر میں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر قائم رہتے ہوئے مروں گا تو پھر مجھ پر پہاڑوں کے برابر بھی اگر گناہ ڈال دیے جاتے تو مجھے کوئی پرواہ نہ ہوتی۔ یعنی آپ کا فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واقعی مہربان ہے، بندوں کے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، سب سے بڑھ کر عفو درگزر کرنے والا ہے، لیکن فرمایا کہ مجھے اس چیز کا خوف نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہ معاف نہیں فرمائے گا، بلکہ خوف تو یہ ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر تو ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے بلا حساب بھی داخل جنت فرما سکتا ہے، لیکن اگر گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ایمان پر خاتمہ نہ ہوا، مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہوا، کفر پر خاتمہ ہوا، تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بندے کو واصل جہنم کر دیا جائے گا۔ اس لیے خوف خدا انسان کے دل میں ہونا چاہیے، اور بالخصوص اپنے برے خاتمے سے انسان کو ڈرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے۔ بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین موجود ہیں کہ وہ گناہ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے مرتے وقت ڈر ہے کہ بندے کا ایمان سلب نہ کر لیا جائے۔ جیسے اذان کے وقت باتیں کرنے والے کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو اذان کا جواب نہیں دیتا، اذان کے وقت اپنی گفتگو جاری رکھتا ہے، فرمایا ڈر ہے کہ مرتے وقت ایسے بندے کا ایمان سلب نہ کر لیا جائے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اولیاء کے سردار ہیں، لیکن اللہ والوں کا خوف خدا دیکھیں، اور پھر ایمان پر خاتمہ نہ ہونا، برے خاتمے کا خوف ان کو کیسے ہوا کرتا تھا۔ اچھا، یہ تو وہ حضرات ہیں کہ جو نیک تھے، ساری زندگی انہوں نے نیکیاں کرتے کرتے گزاری، رب کے فرامین پر عمل کرتے کرتے گزاری، اللہ اور اس کی رسول میں ساری زندگی انہوں نے اس کی اطاعت میں گزاری۔ یہ وہ حضرات ہیں، پھر بھی اپنے برے خاتمے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں مرتے وقت برا خاتمہ نہ ہو جائے، ایمان سلب نہ کر لیا جائے۔ میں اور آپ غور کریں، ہمارے پاس تو نیکیاں بھی نہیں ہیں، دن رات رب کی نافرمانیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، رب کی نافرمانیاں کرتے کرتے بھی کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہمارا ایمان پر خاتمہ ہوگا یا نہیں ہوگا، ہمارا کیا بنے گا، مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ یہ اللہ والے ہیں، اولیاء کے سردار ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ کا خوف خدا کا عالم یہ تھا،
اس سے آپ اندازہ لگائیے، آپ فرماتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کل عید کا دن ہے، کل عید کا دن ہے، اور سب خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن میں تو جس دن اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر گیا، فرماتے ہیں کہ میرے لیے تو وہ عید کا دن ہوگا۔ ظاہری بات ہے کہ مسلمان کے لیے تو سب سے بڑھ کر خوشی کا دن وہی ہوگا جس دن مسلمان اپنا ایمان دنیا سے سلامت لے کر چلا گیا۔ اور یاد رکھیے گا، اس آیت مبارکہ میں کافروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی، اور فرمایا کہ کافروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی لعنت بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں، اور تمام مخلوق جو ہے وہ کافر پر لعنت بھیجتی ہے۔ یہاں ایک شرعی مسئلہ بھی سماعت فرما لیجئے گا کہ مسلمان پر لعنت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ کسی مسلمان کو ہم لعنتی نہیں کہہ سکتے۔ یہ لعنت جو بیان فرمائی گئی یہ کفار کے لیے بیان فرمائی۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور۔ مسلمان اللہ کی رحمت سے دور نہیں ہے، مسلمان تو رب کی رحمت کے قریب ہے۔ اگر یہ اپنا مقام سمجھے، اپنی حیثیت سمجھے، تو یہ اللہ کی رحمت سے بہت قریب ہے۔ کافر ہے جو اللہ کی رحمت سے دور ہے، اس لیے کسی مسلمان کو لعنتی نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں، کسی کے اندر خاص وصف اور ایسا وصف پایا جاتا ہے کہ جس وصف پر جو ہے قرآن پاک میں یا احادیث مبارکہ میں لعنت فرمائی گئی، اس خاص وصف کے ساتھ کسی پر لعنت کی جا سکتی ہے۔ جیسے جھوٹ بولنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اگر کوئی مسلمان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے اس خاص وصف کے ساتھ اس کو لعنتی کہا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس کے علاوہ مطلقاً کسی بھی مسلمان کو لعنتی نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔